اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وقال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گرامی قدر پیارے مسلمان بھائیوں، دین کی مجلس میں بیٹھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اگلے جملے پہ توجہ کے ساتھ غور فرمانا۔ دین کی مجلس میں پورے دھیان کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ بیٹھنا یہ قبولیت کی نشانی، یعنی خطبہ جمعہ میں، کانفرنس میں، پروگرام میں، درس میں بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں دین کی مجلس میں ہوں۔ لیکن اگر کسی بھائی کو یہ احساس ہو کہ میں دین کی مجلس میں ہوں، اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے رسول کی بات ہوگی، اور اس کی پوری توجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی طرف ہو، تو یہ بلا شبہ قبولیت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی دلیل ہے۔ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب رحمان آج کے ہمارے اس بیان کو، آج کے ہمارے اس درس قرآن و حدیث کو ہمارے لیے خیر و برکت کا اور بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، بھلائیاں اور اللہ تعالیٰ بلندیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ کامیابی کی بنیاد دو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنا، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جانا۔ یہ کامیابی کی پہلی اینٹ ہے، بیس ہے۔ یعنی جو بندہ کلمہ پڑھ کر جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تھا وہ کام ہی اس نے نہیں کیے، یا جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ رکا ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ ناکام ہے۔ میری طرف دیکھیں، توجہ میری طرف رکھیں، بھائی آتے رہیں گے، آپ میری طرف دیکھیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتا رہا، زکوٰۃ دو، وہ نہیں دیتا رہا، رمضان کے روزے رکھو، وہ نہیں رکھتا رہا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرائض تھے، کرنے والے کام تھے، وہ نہیں کرتا رہا، تو یہ ناکامی ہے۔ پھر جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے، سودی معاملات ہے، زنا ہے، ظلم ہے، فحاشی ہے، تو وہ ان چیزوں سے رکا نہیں ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ بالکل ناکامی کی دلدل میں ہے۔ یعنی سب سے پہلے میں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے نا کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، تو یہ نہ دیکھیں کہ آپ کا اقامہ اور مہنہ کس لیول کا ہے، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کئی لوگ بہت ایڑی اونچی کر کے کہتے ہیں جی میرا مہنہ بہت اچھا ہے، میری سیلری بہت اچھی ہے، میرے ریال بہت اچھے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کا پابند ہو، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے، بندہ دل کی خوشی سے ان کاموں سے رک جائے، ان کاموں کو چھوڑ دے۔ تو یہ دو چیزیں کامیابی کی بیس ہیں، بنیاد ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، محبت سے آمین کہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہمارے ذمہ فرائض اللہ نے لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دل کی خوشی سے اللہ وہ فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہوا ہے، اللہ رب رحمان ہم سب کو دل کی خوشی سے وہ گناہ، وہ معاصی، وہ جرائم، وہ برائیاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کی خوشی سے اللہ پاک چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ویسے آپ بات ذہن میں بٹھا لیں، یہ ابھی میرے ذہن میں آئی ہے تو میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ یار وہ بھائی کلین بچھائیں گے، آپ میری طرف دیکھیں، آپ سمجھتے نہیں میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، وہ بیٹھ جائیں گے، آپ میری طرف دیکھیں، کیا لینا ہے ادھر سے۔ سب سے پہلے تربیت سیکھیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ توجہ رکھیں، لیکن چند بندے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی میری بات۔ آپ میری طرف دیکھیں، وہ بچے آئیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بنیادی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے اللہ کی توفیق سے، کہ کامیابی کی بنیاد یہ مہنہ نہیں، یہ ریال نہیں، یہ کوئی اچھا حسب و نسب نہیں۔
کامیابی کی بنیاد ہے کہ جو بندہ جتنے دل کے شوق سے اللہ کے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے وہ اتنا بڑا کامیاب ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ابھی میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ان کاموں میں آپ کی خیر ہی خیر ہے، اور جن کاموں سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام نے روکا ہے دل کی خوشی سے رک جائیں، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ میں سے کوئی بھائی کھڑا ہو جائے اور مجھے اٹھ کر بتائے کہ فلاں بندہ زنا کرتا تھا، برائی کرتا تھا عورتوں کے ساتھ، اس کا انجام اچھا ہوا۔ کوئی انڈیا سے میرا بنگالی بھائی، پاکستانی بھائی، کوئی بھائی کھڑا ہو کے مجھے بتائے شیخ صاحب فلاں بندہ ہمارے ملک میں سودی لین دین کرتا تھا اور اس کا انجام بڑا اچھا ہوا، ہو ہی نہیں سکتا۔ زانی رسوا ہے، سود خور رسوا ہے، فحشی پسند رسوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بنیاد ہے جی، اس کو سبق کی طرح، فاتحہ کی طرح سمجھ لیں کہ کامیابی کا معیار یہ مہنہ نہیں ہے، یہ ریال نہیں ہے، یہ عہدہ نہیں ہے، یہ یورپ یا سعودیہ میں آنا نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار یہ ہے، آپ جنگلوں میں بھی رہیں تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ناکام ہوں یا کامیاب ہوں، آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو کتنی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے، دین نے، رسول پاک نے ہمیں روکا ہوا ہے، آپ کتنی دل کی خوشی سے ان کاموں سے رکے ہوئے ہیں۔ پھر میں دعا کرتا ہوں آپ اسی طرح میری طرف توجہ رکھیں۔ وہ بھائی نے ایک بڑا خوبصورت مسجد میں اعلان کیا تھا کہ ہم روز آپ کے پاس نہیں آتے، جس بندے کے پاس توجہ نہیں نا اس مجلس میں بھی بیٹھ کر، سمجھ لیں کہ اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے، اس کا بیٹھنا وبال جان ہے اس کے لیے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت تھی، جب وہ دین کی باتیں سنتے تھے تو وہ ایسے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے کندھوں پر پرندے ہیں، بھئی ادھر سے آنے والا آئے گا اور بیٹھ جائے گا، ادھر سے آنے والا آئے گا اور بیٹھ جائے گا، آپ میری طرف دیکھیں۔ یہی محبت، یہی ادب، یہی دین کا احترام اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی دلیل ہے۔ تو آئیے اس بیس کے بعد کہ کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، دل کی خوشی سے کرو، نہیں سمجھ آتی پھر بھی کرو، آ جائے نہیں سمجھ، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا رک جاؤ، ورنہ تباہی اور ناکامی اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ لیکن آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، یہ تو صرف ایک بیس تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اصل میرا موضوع یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو وہ کام کرنے کی توفیق دے دے جن کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو ایسے کاموں سے بچنے کی بھی توفیق دے دے جن کاموں سے بچنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، پھر آگے اگر بندہ یہ 4 کام کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو قبولیت کی ساری بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ یار دیکھو، ٹھیک ہے کفیل کی نظروں میں بھی بڑے بنو، جو آپ کی فیکٹری اور شرکہ کا باس ہے، فور مین ہے، اس کی نظروں میں بھی بڑے بنو، لیکن آپ کی سب سے زیادہ یہ خواہش ہونی چاہیے میں کسی طرح اللہ کی نگاہوں میں بڑا بن جاؤں، مجھے بارگاہ الہی میں قبولیت مل جائے۔ اقسم بجلال اللہ، میرے مسلمان بھائیوں، یہ غم لگاؤ اپنے آپ کو، یہ غم چھوڑو ریالوں کا، اقاموں کا، ویزوں کا، یہ غم لگاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول بندہ بنوں، مجھے شرف قبولیت مل جائے اللہ کی جناب میں۔ پاسے کا سونا ہے وہ بندہ جو جاگتے، سوتے، اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے ہم وقت اس کو اندر اندر سے ایک ہی غم کھائے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے پیش ہونا ہے، کسی طرح مجھے اس کی بارگاہ میں قبولیت مل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کا خاص مقبول اور اس کی بارگاہ میں قبولیت پا کر اس کا محبوب بندہ بن جاؤں۔ تو میں نے 4 چیزیں بیان کرنی ہے، اس کو سبق کی طرح سنیں، اپنے موبائل میں، جوال میں اس کو کہیں لکھ لیں، یا آپ نے گھر میسج کرنا ہے، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، پاکستان میں سے بھی، جن کنٹریز سے آپ کا تعلق ہے سب کو آپ نے میسج کرنا ہے، اپنی وائف کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو۔ کہ آج ایک شیخ صاحب آئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کام دل کی خوشی سے کرتا رہے، اور 4 اس میں اگر خوبیاں آ جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول ترین انسان ہوتا ہے، اس کو قبولیت کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ سنیے سب سے پہلی قبولیت کی نشانی، میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ایک یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرتا ہے نا، مثلا نماز پڑھتا ہے،
زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، زنا نہیں کرتا، سود نہیں کھاتا، ظلم نہیں کرتا، فحشی نہیں دیکھتا، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں ایک صفت آ جائے نا تو وہ اللہ کی بارگاہ کا محبوب اور مقبول ہوتا ہے۔ وہ صفت کون سی ہے؟ کہ وہ بندہ استغفار کرنے والا بن جائے۔ میری طرف دیکھنا، نیکی کر کے، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے، روزے رکھ کے وہ کیا کہے؟ استغفر اللہ، یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، اگر یہ میں نے نیکی کی ہے تو یہ نیکی آپ نے مجھ سے کروائی ہے، اور اس میں بڑی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے میں تیرا بندہ تیرے سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس نیکی میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس میری کوتاہی کو معاف کر کے اللہ میری نیکی کو قبول فرما لے۔ نیکی کر کے اگر تکبر آ جائے نا، نیکی کر کے اگر ریا آ جائے نا، آج لوگوں اس چکر میں پھنسے ہوئے یہ فیس بک یہ، بس نیکی کر کے ایک ہی ہے کہ میں اوپن ہو جاؤں، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کے ہاں میرے نمبر بن جائیں، لوگوں کے ہاں میری قبولیت ہو جائے۔ نہیں بھائی، نیکی کرنے کے بعد اگر آپ کے دل میں یہ غم ہے نا کہ یار پتہ نہیں اللہ کے شایان شان یہ نیکی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، آپ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اغفر لی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے آپ محبوب بندے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میں نے تمام نبیوں کی ہسٹری کو پڑھا ہے، ان کی سیرت کو پڑھا ہے، قرآن میں بھی پڑھا ہے، احادیث میں بھی پڑھا ہے، اور جو سیر کی کتابیں ہیں ان میں سے پڑھا ہے۔ نبیوں کی زندگی میں جو مجھے سب سے بڑا عمل ملا ہے نا، اس عمل کا نام ہے استغفار۔ وہ سارا کچھ کر کے بھی اللہ کو یہی کہتے تھے کہ اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یہ میں بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں، میں نے بڑے بڑے نمازی لوگوں کو دیکھا ہے، داڑھی والوں کو دیکھا ہے، ٹوپی والوں کو دیکھا ہے، اللہ جانتا ہے وہ 4 سجدے کر کے نا بڑے بد زبان ہو جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ آپ کی نیکی آپ کو لڑ گئی ہے۔ نیک ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جس کی مرضی عزت تاڑ کرتے رہیں، نیک ہونے کا مطلب نہیں ہے آپ جس کو مرضی جنت کا ویزا دے دیں اور جس کو مرضی جہنم کا ویزا دے دیں، آپ دین کے ٹھیکیدار بن گئے۔ نماز پڑھنے کا، داڑھی ٹوپی رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے لیے چنے، نماز کے لیے چنے، روزے کے لیے چنے، آپ کا چہرہ سنت کے مطابق ہے، آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، دیندار ہیں، غرض کہ اللہ کے فرائض کے پابند ہیں، تو پھر اگر آپ کے اندر استغفار کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دلیل ہے۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز باجماعت پڑھی ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد ہم نے کیا کہا تھا؟ استغفر اللہ۔ کیا کہا تھا؟ استغفر اللہ۔ یہ استغفار گناہ پہ نہیں ہوتا، یہ نیکی پر بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکی آپ نے ہم سے کروائی ہے اور بہت سی کمی کوتاہی رہ گئی ہے مجھ سے، سجدے میں خیال آتے رہے، قیام میں خیال آتے رہے، پڑھنے پڑھانے میں کوتاہی ہوتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو بھی معاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما کر مجھے شرف قبولیت عطا فرما دے۔ تو استغفار کی قبولیت کی دلیل ہے۔ آپ ایسے کریں، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے بھی یہ پڑھتے رہا کریں، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ اور ادھر دیکھیں، صرف یہ جملہ زبان میں نہیں ہونا چاہیے، آپ کے انگ انگ سے خوشبو آنی چاہیے، آپ کا اندر آپ کو بول بول کے کہے یار تو بڑا پاپی ہے، بڑا خطا کار ہے، اور تو نے بڑے گناہ کر لی ہیں، کچھ مانگ لے اللہ سے، کوئی بخشش کا خزانہ مانگ لے۔ تو میں انشاءاللہ بڑے ہی اختصار سے آج آپ سے باتیں کروں گا۔ 4 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں کہ اللہ کے ہاں خاص قبولیت کی 4 علامات ہیں۔ العلامت الاولی، پہلی نشانی الاستغفار، کہ نیکی کرنے کے بعد بندے میں ریا نہ آئے، نیکی کرنے کے بعد بندے میں تکبر نہ آئے، نیکی کرنے کے بعد بندے کے دماغ میں فتور نہ آئے، بلکہ استغفار آئے، وہ بخشش مانگے، وہ معافی مانگے۔ چلے میں دعا کرتا ہوں، سارے میری طرف دیکھیں اور محبت سے آمین کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو نے ہمیں نمازی بنایا ہے، روزے دار بنایا ہے، زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، روزے رکھنے والا بنایا ہے، حج کی تو نے توفیق دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے،
ہم نے کوئی نیکیاں کر کے، ادھر دیکھو یار اور ادھر دیکھو، ہم نے نیکیاں کر کے مت سمجھو کو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر لیا. ہماری زندگی بھر کے سجدے اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی مقابلہ کر سکتے؟ کبھی شیطان کے آپ کے دل میں شیطان یہ بات نہ ڈالے کہ آپ نے کوئی نماز پڑھ کے اللہ کی عطا کا حق ادا کر دیا، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر دی. دوسری علامت سن لیں. پہلی علامت استغفار ہے. دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچا لے، اور اس کی سیلری اچھی ہے، ریال اچھے ہیں، کمپنی اچھی ہے، ویزا اچھا ہے، شان مقام ہے، ٹھیک ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، خرچہ گھر پیچھے جاتا ہے، آسانیاں ہیں، تو اگر یہ ساری چیزیں پا کر بندے کے اندر تواضع پیدا ہو جائے نا، عاجزی پیدا ہو جائے، سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی بارگاہ کی قبولیت عطا فرما دی. متواضع ہونا، تواضع اختیار کرنا، منکسر المزاج ہونا، انکساری سے کام لینا، عاجزی سے کام لینا، بچھ جانا اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے. اور میرے پیارے بھائیوں، یہ قبولیت کی نشانی ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں، ادھر دیکھو یار، ضد اپنی زندگی سے نکال لو یار ماں کے ساتھ کیا ضد ہے یار، سگے بھائی کے ساتھ کیا ضد ہے، کیا کر لیا یار ہم نے ضدیں کر کے، گھر کا بیڑا گرک کیا ہے، خوشیوں کا قتل کیا ہے، معصوم رشتوں کا قتل کیا، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ خدا کا واسطہ یار ضد چھوڑو. یہ اکڑ، یہ گمنڈ اور یہ نوست ہے، یہ قبولیت نہیں ہے. غصہ نہ کرنا مسلمانوں کی اکثریت کا ستیہ ناش کر دیا ہے اس ضد نے، ہٹ درمی نے. ماشاءاللہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، مسجد ہے، جالیات میں آتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، ضدی ہے پرلے درجے کا. شادی کے موقع پہ ضد، جنازے کے موقع پہ ضد، خوشی کے موقع پہ ضد. اور بھائی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اس ضد میں کچھ نہیں ہے. یہ معصوم رشتے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ رشتے داریاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اپنے اندر تواضع پیدا کرو، جھکاؤ پیدا کرو. آپ نے یہ حدیث نہیں سنی؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ. فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول پاک علیہ السلام نے، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے لف جاتا ہے، اللہ کے لیے اگنور کر دیتا ہے، اللہ کے لیے درگزری کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میرے اس بندے سے، میں اس کو دنیا میں بھی اونچا کروں گا، میں اس بندے کو جنت کی بلندیاں بھی عطا کروں گا. تو میرے پیارے بھائیوں، تواضع میں نے دیکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، جس بندے میں تواضع ہوتی ہے نا، اس کی زندگی میں عجیب مٹھاس ہوتی ہے. میرے سامنے یہ قرآن کھلا ہوا ہے، مت سمجھے کہ میرے سامنے آیات نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، واقعات نہیں ہے، انبار ہے میرے سامنے، لیکن وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا، ورنہ میں آپ کو مثالوں کے ساتھ واضح کرتا کہ دیکھیں فلاں کو اللہ نے شان دیا، مقام دیا، نیکی میں نام دیا، سلطنت میں نام دیا، عہدے میں نام دیا، تخت میں نام دیا، لیکن اتنی بلندی پا کر بھی یہ کتنے متواضع لوگ تھے. آپ کو پتا تھا، آپ کو علم ہے نا، جن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، جب انہوں نے حضرت یوسف سے معافی مانگی تھی، تو قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب نے بھی ان کو معاف کر دیا تھا، حضرت یوسف نے بھی ان کو معاف کر دیا تھا. کن کو معاف کیا تھا؟ جنہوں نے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. میری طرف سے کوئی سرزش نہیں ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر کوئی 4 سجدے کیے تو استغفار پیدا کرو. لہجے میں فرعون نہیں بولنا چاہیے. اگر اللہ نے کوئی عزت، مال، دولت، حشمت، مقام، مرتبہ دیا تو تواضع پیدا کریں گے. استغفار قبولیت کی نشانی ہے. یہ تواضع، یہ عاجزی، انکساری، یہ اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا بوڑھے ماں باپ کے سامنے. اللہ کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے باپ کے سامنے تواضع اختیار نہیں کرتے. یہ باپ کا بیٹا نہیں ہے، اکڑ خاں ہے. ماں کا بیٹا نہیں ہے، تو ماں کے سامنے تواضع نہیں. بڑی بہن کے سامنے تواضع نہیں ہے، بڑے بھائی کے سامنے کوئی تواضع نہیں ہے. بھائی ہماری عاجزی، انکساری اور ہمارے جھکاؤ اور ہمارے لف جانے کا سب سے زیادہ حقدار ہمارا باپ رکھتا ہے کہ ہم اپنے بازو جھکا دیں اپنے بوڑھے باپ کے سامنے. ہم اپنی سب انانیت ذبح کر دیں اپنے بھائی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. استغفار کا زبان پہ آ جانا یہ قبولیت کی علامت ہے.
والعلامۃ الثانیہ التواضع، لف جانا، جھک جانا، ضد چھوڑ دینا، گمنڈ ختم کر دینا، بات مان جانا، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اہل استغفار بنے، اہل تواضع بنے، ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپس میں تواضع کے ساتھ رہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ تعصب نکالے کہ فلاں پاکستانی ہے، فلاں انڈین ہے، فلاں بنگالی ہے، فلاں ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، اکرام کریں۔ ادھر میری طرف دیکھیں، اگر ہاتھ جوڑنے جائز ہوتے نا تو میں آپ بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کسی کو کسی ملک میں رہنے کی وجہ سے حقیر نہ جانا کرے۔ ہم سب اللہ کے بندے، یہ اللہ جانتا ہے کہ جس کو میں دھتکار رہا ہوں اور جس کو میں نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، نہ جانے اس کا کون سا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے اور میری کن حرکتوں سے اللہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور مجھے خبر تک نہیں ہے۔ رب کا واسطہ کسی کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، تواضع کے ساتھ رہیں، بھائی بھائی بن کے رہیں۔ اور اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے، نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے سلوک کرتے ہیں۔ اہل استغفار بنے، اہل تواضع بنے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا تواضع تھا، کتنا جھکاؤ تھا۔ تو میں نے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی کتنی علامات بیان کرنی ہے؟ سب بولیں، سبق کی طرح بولیں، کوئی بات نہیں ہے، 2 رہ گئی۔ کتنی بیان کرنی ہے؟ 4۔ کتنی بیان کر دی ہیں؟ پہلی بات استغفار۔ سب کچھ کر کے بھی آپ کا اندر کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ سب کچھ کر کے بھی اللہ کو یہ کہنا ہے کہ اللہ میں نے، بولو اللہ میں نے، استغفر اللہ، اللہ خالی ہے میرا دامن، کچھ نہیں کیا میں نے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ملتی ہے۔ عہدہ پا کر، پیسہ لے کر، شان مقام لے کر بندہ پھر بھی ایک معمولی سطح کے بندے کی بات کو توجہ سے سنے، پھر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ملتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں سارے محبت سے آمین کہنا، اللہ تعالی ہمیں استغفار والا بنا دے اور تواضع اور عاجزی انکساری والا بنا دے۔ تیسری بات توجہ سے سنیں، اگر آپ میں سے کوئی بھائی یہ خواہش مند ہے نا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ملے، پہلے میں نے آپ کو بیس بتا دی ہے کہ کامیابی کی بیس یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے بندہ وہ کام دل کی خوشی سے کرے۔ کامیابی کی بیس یہ ہے کہ جن کاموں کے چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے دل کی خوشی سے ان کاموں کو بندہ چھوڑ دے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے استغفار ہے، تواضع ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، مفتاح الخیر بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ مفتاح الخیر، یہ عربی کا بول ہے، سارے بولو کیا بن جاؤ؟ مفتاح الخیر بنو، خیر کی کنجی بنو، خیر کی چابی بنو۔ آپ کا جو بھی نام ہے آپ کو مبارک ہو، میرے طرف دیکھنا، آپ کا جو بھی نام ہے نا وہ آپ کو مبارک ہو، لیکن جو بھی کوئی بندہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے وہ کہے یار اس کا نام تو خیر الدین ہے، یہ تو خیر اللہ ہے، یہ تو بندہ اللہ کی خیر ہے، یہ تو دین کی خیر ہے، اس بندے میں تو ہے ہی بھلائی۔ لوگوں کے کام آنا سیکھو، کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو۔ اگر کسی کا اقامہ نہیں لگ رہا، کوئی ویزے کا پرابلم ہے یا کفیل کا پرابلم ہے یا اس کا پیمنٹ اٹکا لٹکا ہوا ہے یا کوئی بیمار ہو گیا، اس کی بے بسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کے لیے مفتاح الخیر بنو۔ اگر وقت دے سکتے ہو اس کو وقت دو، اگر اس کی کوئی رسوم دے سکتے ہو اس کی رسوم ادا کر دو، کوئی اقامہ تجدید کروانے میں اس کی مدد کر سکتے ہو تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ، مفتاح الخیر بنو، اس کی رسوم ادا کرو، اس کے کام آؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بھائی ایک دوسرے کے لیے مفتاح الخیر بنو۔ اور توجہ کرنا، بلائی کرنے سے، کسی پر خرچ کرنے سے، کسی کو وقت دینے سے کمی نہیں آتی، یاد رکھنا۔ ہمارے ہاں سب کچھ ہے اور اس کے باوجود کمی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مفتاح الخیر نہیں۔ کسی کو ستا کے ہم خوش ہوتے ہیں، ادھر دیکھو، کسی کو تانا دے کے خوش ہوتے ہیں، کسی کی تذلیل کر کے خوش ہوتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا کے خوش ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، لوگوں کی زندگی میں دکھ چننا سیکھیں۔
لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ، اگر میری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو ہو سکتا ہے یہ تہجدوں سے زیادہ ثواب ہو. اگر آپ کی وجہ سے کسی کے چولہے میں آگ جل رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ نفلی روزوں سے زیادہ شان ہو. تو میرے پیارے بھائیوں، مفتاح الخیر بنے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کے لیے. چچا زاد بھائی ہیں، تایا زاد بھائی ہیں، پھپھو زاد بھائی ہیں، توجہ رکھنا، مامو زاد بھائی ہیں، ان کے ساتھ یہ جو معاملے ہیں نا شر والے، تنگی والے، یہ ختم کر دیں. اہل استغفار بنے، اہل تواضع بنے اور مفتاح الخیر بنے. جو بندہ مفتاح الخیر ہوتا ہے نا، وہ کسی غار میں بھی بند ہو جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی اس کی مدد کے لیے رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. بھلائی کرو، خیر پہنچاؤ، اپنی قوت اور طاقت اور اپنے پیسے روپے اور عہدے کے ذریعے کسی کا جینا حرام نہ کرو. بھائی کسی کا جینا مشکل نہ کرو. میں اصل میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. میں نے دیکھا کئی لوگوں نے وہ رہتے بھی ریاض میں ہیں، جدے میں ہیں، اور بیوی کا جینا حرام کیا ہوا ہے. 4 سال ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، پاکستان جاتے نہیں ہیں، انڈیا جاتے نہیں ہیں، بنگلہ دیش جاتے نہیں ہیں، اور تھوڑی تھوڑی بات پہ اس کو گالیاں دیتے ہیں. بیوی کا جینا حرام کیا ہوا ہے. کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ جوان بیوی پیچھے ملک میں رہے اور آپ 3 سال یہاں بیٹھے رہے؟ کس مفتی نے آپ کو اجازت دی ہے؟ چلے اگر آپ کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی پرابلم کی وجہ سے یہاں پر ہیں تو کم از کم اس کا جینا حرام تو نہ کرے، اس کے ساتھ کوئی میٹھا بول تو بولے، کوئی بنیادی ضرورت تو پوری کرے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بات آپ توجہ سے سن لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ بندہ مفتاح الخیر ہو. مل کے بولیں کیا ہو؟ سارے نہیں بولے کیا ہو؟ لگتا ہے آپ ناراض ہو گئے میرے ساتھ. ان باتوں پہ عمل کرو. یہ میرا چینل ہے یوٹیوب پہ، عبد المنان راسخ. یہ کل تک انشاءاللہ یوٹیوب پہ پروگرام آ جائے گا. اس کو بار بار سنو، استغفار والے بنو. راتوں کو استغفار، جب تک آپ کو بستر پہ نیند نہیں آتی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ پڑھتے رہو اور آپ کے اندر یہ جذبات ابالے کھاتے رہیں کہ پورے ریاض میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں. جتنے سعودی ہیں، جتنے بنگالی ہیں، جتنے پاکستانی ہیں، جتنے انڈین ہیں، جتنے نیپالی ہیں، جتنے انڈونیشیا ہیں، سب کو اللہ نے بخش دینا ہے. اللہ مجھے نہ کہیں پکڑ لے، میں ہی سب سے بڑا گناہ گار ہوں. اللہم اغفر لی. اور اللہ کی قسم یہ احساس اپنے دل میں رکھ کے کبھی اللہ سے معافی تو مانگو، سب سے زیادہ لذت اس احساس میں ہے. استغفار والے بنو، تواضع والے بنو. ہاتھ کو حساب کیا کرو کس کس بندے نے مجھے دکھ دیا ہے، لسٹ بناؤ کس کس بندے نے دکھ دیا ہے. اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھو، اہل تواضع بنو. ایک بزرگ ہے، دیکھیں میں یہ چھوکروں کو دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے چھوکرے ہیں، بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ جس بندے کی داڑھی سفید ہے اور وہ نمازی ہے، دیندار ہے، اور اس کا شان تو باپ کی طرح ہے. مجھے حسب ما اتذکر ترمذی شریف میں میں نے کہیں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کسی بزرگ کی عزت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے کے برابر ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ مذاق اور یہ اکڑ اور یہ گمنڈ اور یہ فتور ایسا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے سامنے بھی تواضع نہیں کرتے. اہل استغفار بنے، اہل تواضع بنے. تیسری بات کیا بنے؟ پھر بولو، مفتاح الخیر بنے، لوگوں کے کام آئے. اور بھائی ادھر دیکھو، اگر کسی کا کام کر نہیں سکتے کم از کم اس کا دکھ سن کر اس کے لیے دعا ہی کر دو. ریال کی گرمائش نے، عہدے کی گرمائش نے ایسا فرعون بنا دیا، ہم کسی کا دکھ سننے کو بھی تیار نہیں ہے. کچھ نہیں ہم کر سکتے، دعا ہی کر دیں. چوتھی اور آخری بات پوری توجہ سے سن لیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی بارگاہ کی قبولیت عطا فرمائے، مخلصین میں اللہ آپ کا نام لکھے. میرے طرف دیکھیں ذرا، کچھ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں. مخلص کا معنی ہے چنیدہ، برگزیدہ، پسندیدہ. بِقُبُولٍ حَسَنٍ، جن کو اللہ تعالیٰ بہت عالی شان اپنی بارگاہ کی قبولیت دیتا ہے. وہ اہل استغفار ہوتے ہیں، اہل تواضع ہوتے ہیں، مفتاح الخیر ہوتے ہیں. چوتھی بات توجہ سے سنیں، عدم المخاصمہ، جھگڑا کرنا چھوڑ دے.
جھگڑالو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پا سکتا. میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, ادھر دیکھو, آپ کو یقین ہے نا کہ 100% یہ اخلاق سے گر گیا ہے, زیادتی کر رہا ہے, رستہ چینج کر لو, الجھنا چھوڑ دو. بہن کے ساتھ جھگڑا, بھائی کے ساتھ جھگڑا, فلاں کے ساتھ جھگڑے پالنے چھوڑ دو, جھگڑے کرنے چھوڑ دو, جھگڑالو لوگوں سے ایک سائڈ پہ ہو جاؤ. عدم المخاصمہ, یہ ہے القبول عند اللہ. جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں وہ اس کے بندوں کے ساتھ جھگڑے نہیں پالتے. بلکہ آپ حیران ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. فرمایا جو بندہ جھگڑے کرتا ہے نا, یہ میرے سر کی طرف دیکھیں, فرمایا جو بندہ جھگڑا کرتا ہے نا, یہ جھگڑا بندے کو گنجا کر دیتا ہے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی گنجا کر دیتا ہے, کیا مطلب, سر پہ بال نہیں رہتے؟ فرمایا نا, گنجا کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بندہ عمرے کے بعد یا حج کے بعد یا اپنے وطن میں یہ موسا اس طرح لگوا کر اپنے بال موڑ دیتا ہے نا, اس کے سر پہ کوئی بال نہیں رہتے. فرمایا جھگڑا کرنے والے بندے کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں رہتی, وہ نیکی سے خالی ہو جاتا. کیوں؟ میں نے دیکھا ہے جو جھگڑے کرتے ہیں وہ غیبتیں بھی کرتے ہیں. ایماندار اس مجھے بتائیں کہ جب جھگڑے ہوتے ہیں پھر تہمتیں نہیں لگتی؟ تہمتیں بھی لگتی ہیں, گالیاں بھی دی جاتی ہیں. جھگڑے ہوتے ہیں تو دل میں بغض نہیں ہوتا, پلے ہی کچھ نہیں رہتا جھگڑالو بندے کے. اور یہ قرآن شریف میرے سامنے ہے, اس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ, آپ قبولیت کی بات کرتے ہو, اب درس ختم ہونے لگا, آخری جملہ سن لیں. اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں سب سے زیادہ قابل نفرت بندہ ہے جھگڑالو. الد الخصام, بات بات پہ جھگڑا کرنا ہے. اور بھائی خاموش رہنا بھی عبادت ہے, پی جانا بھی عبادت ہے. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جو پی جاتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ کی قبولیت عطا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا کرتے ہیں. تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اپنی زندگی سے جھگڑے نکالیں, رستہ چینج کریں. یہ غالباً سنن ابی داؤد میں یا مشکات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. فرمایا اگر کوئی بندہ حق پر ہو کر بھی جھگڑا نہیں نہ کرتا, میں جنت کے فرنٹ پر اس کو اللہ تعالیٰ سے محل لے کر دوں گا. من ترک المراء وان کان محقا او کما قال, فرمایا جو حق پر ہے لیکن وہ جھگڑنا نہیں چاہتا وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے حوالے سے آج کا ہمارا درس قرآن تھا, وہ اختتام کو پہنچا ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ کو 4 چیزیں بتا دیتا ہوں, اور یہ توجہ سے سنیں, یہ کھائیں بھی اور اس کے بعد یاد کر لیں, میں نے کھڑا کر کے سننا بھی ہے. یہ 4 چیزیں میں نے سننی ہے, توجہ سے سن لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے سب سے پہلے نیکی کی توفیق مل جائے, بندہ گناہوں سے بچ جائے. تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی سب سے پہلے نشانی کون سی ہے؟ سب بولے استغفار. استغفار نہیں کہنا, استغفار. وہ استغفار کیا ہے؟ اللہم اغفر لی, استغفر اللہ, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب. یہ سمجھنا کہ میں سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. استغفار کا تنہائی میں آ جانا یہ قبولیت کی دلیل ہے. اور دوسری بات تواضع. کیا ہے؟ تواضع, عاجزی, انکساری, جھکاؤ, اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا کم از کم بڑوں کے سامنے. ورنہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, اگر آپ سونے کے پانی سے یہ جملہ لکھیں تو اس کا آپ حق نہیں ادا کر سکتے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں سب سے اونچا شان پانے کے لیے کون سا عمل ہے, اگر آپ کسی بے حیثیت انسان کے سامنے بھی تواضع اختیار کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. کہ ایک بندے کا آپ پر کوئی زور نہیں, کسی حوالے سے کوئی زور نہیں, نہ اس کا پیسہ, نہ اس کا عہدہ, نہ اس کا کوئی حسب و نسب, نہ سفارش, لیکن آپ اللہ کے لیے اس کے سامنے تواضع اختیار کرتے ہیں تو یہ قرب الہی کی من اقوى الدلائل, یہ سب سے زیادہ طاقتور دلائل میں سے ایک بین دلیل ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے محبوب بندے ہیں. تواضع ختم ہو گئی ہے. اور تیسری بات ہے انشاءاللہ ہم نے کیا بننا ہے؟ مفتاح الخیر. سارے بولے کیا بننا ہے؟ مفتاح الخیر. دوسرے کی زندگی کو کانٹوں سے نہ بھریں, کسی کا جینا حرام نہ کریں. اور ادھر دیکھو, آپ کی وجہ سے کسی کے رخسار پہ آنسو نہیں آنے چاہیے. 100 دفعہ اللہ کی پناہ مانگے کوئی آپ کی وجہ سے روئے. مفتاح الخیر بنے.
اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے عدم المخاصمہ. انشاءاللہ سارے میرے بھائی بولے ہم نے جھگڑنا. اب دیکھیں آدھے بھی نہیں بولے, سارے بولے ہم نے جھگڑنا. اپنوں سے جھگڑنا, مسلمانوں سے جھگڑنا, پھر بولے رشتہ داروں سے جھگڑنا. جھگڑنا نہیں, معاف کر دینا, درگزری کرنی. زندگی کے ہیں دو جہاں, ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں, ان دو جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ. گر چل رہا ہے تو یہ جہاں, گر رک گیا تو پھر وہ جہاں. بھائی یہاں نہیں, ہم نے انشاءاللہ بیٹھے رہنا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عاجزی و انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مفتاح الخیر بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بندوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی لڑائی اور جھگڑے سے محفوظ فرما کر اللہ ہمیں سلو صفائی اور خوشی والی اللہ تعالیٰ زندگی نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.